حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبے میں سے ہے, ایمان کے حصے میں سے ہے. اور جب انسان سے حیا چلی جاتی ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, حضور نے فرمایا جب انسان سے حیا چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے, یعنی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہیں. جیسے بھائی آپ نے کہا کہ ابھی یہاں تک دیکھیں, اس سے پہلے کچھ حرکات اس نے رمضان میں بھی کی تھی. اور محترمہ فرما رہی ہیں کہ ابھی جو شوہر میرے نکاح میں ہیں, پہلے جو 2 شوہر تھے ان سے مجھے وہ لطف نہیں ملا, وہ لطف نہیں آیا. کیسا لطف آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ اس شوہر کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا اپنا ٹارزن کے بچے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب, ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ ہمیں آئے دن کسی نہ کسی اعتبار سے نظر آتا ہے. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ریسنٹلی ایک محترمہ اینکر ہماری جو فضا علی صاحبہ, ان کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے, بہت زیادہ پوری دنیا میں اس کو لوگوں نے دیکھا ہے. اور مانا کہ فیم کا چکر ہے, ریٹنگ کا چکر ہے, ویوز کا چکر ہے, ہر چیز کو تسلیم کیا, لیکن کوئی اس قدر گر سکتا ہے؟ یعنی وہ ایسی حرکات کہ جو آپ اپنے جو ہے وہ شوہر نامدار کے ساتھ ایک بند کمرے میں کرتے ہیں, وہ آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں. دیکھیں بکر بھائی, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مرد اور میاں اور بیوی کے اس مقدس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے تصور کیا, بالکل, کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. اور لباس جو ہے اس کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے بدن کو ڈھانپ دیتی ہے, بالکل. اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ وہ انسان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. لہٰذا آپ یہ دونوں چیزیں جب آپ سرے بازار دکھا رہے ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شوہر اور شوہر یا میاں بیوی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کیا وہ تمام معاملات جو ہیں وہ تمام جو ایک قسم کی جو بے حجابی بھی ایک میں چھوٹا لفظ کہوں گا, اس کو آپ فحاشی اور ریانی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سرے بازار جو ہے وہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ ایک فیمنزم, یہ ایک وہ سیکولرزم, ایک کیپٹلزم, یہ ان تمام چیزوں کا شاخسانہ ہے. یعنی جیسے آپ سنتے ہیں مختلف سلوگن سنتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, تو یہ انہی کے پیروکار ہیں, یہ انہی کو جو ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, میں آپ بھی جاتے رہتے ہیں, میں نے بھی دیکھا کہ رمضان کے پروگراموں کے اندر بالکل اس طرح پیش ہوتے ہیں کہ جس طرح یہ محترمہ نے رمضان نشریات میں بھی بڑا ایک طوفان بدتمیزی ان کی جانب سے دیکھا گیا تھا. تو یعنی ابھی بھی ہمارے اس کلپ کے نیچے بھی ابھی جب یہ لوگ بہت سے کامنٹس کریں گے تو بھائی ہمیں ایسا فیم تو نہیں چاہیے جیسا فیم یہ لوگ جو ہے وہ لینے کے چکر میں نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا میاں میرے لیے حلال ہے, اور ہنگامہ کس بات کا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا میاں آپ کے لیے حلال ہے نا, آپ کے لیے حلال ہے, تو آپ یہ تمام سارے معاملات اپنے گھر میں کریں نا. آپ کو بازار میں آنے کی تو آپ کو اجازت نہیں نا ہے, آپ کو میڈیا پہ آنے کی تو اجازت نہیں نا ہے, یا پھر اگر باقی کی چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ میڈیا پر لیں, وہ بھی دکھا دیں آپ لوگوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی ایک ایسی جو ہے وہ بات فرمائی ہے جو اس چیز کی متقاضی ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر آپ جو مرضی کریں. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحیاء شعبۃ الایمان, حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبے میں سے ہے, ایمان کے حصے میں سے ہے. اور جب انسان سے حیا چلی جاتی ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, حضور نے فرمایا جب انسان سے حیا چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتا پھرے, یعنی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہیں. جیسے بھائی آپ نے کہا کہ ابھی یہاں تک دیکھیں, اس سے پہلے کچھ حرکات اس نے رمضان میں بھی کی تھی, اور اب جو ہے اب آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھ گئی ہے, اور اب اگر اس کو نہ روکا گیا تو اور بڑے آگے بڑھے گی, کیونکہ جب حیا چلی گئی تو پھر لمیٹیشنز نہیں ہیں. پھر آپ نے جو بات کہی وہ بھی میں بھی پاسبل کہ وہ ایسا اقدامات بھی کریں اور پھر کہہ کہ جی ہم تو میاں بیوی ہیں, آپ کو کیا اس میں اعتراض ہے. تو یہی آرگومنٹ اس وقت بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہوں گے جناب کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. رائے لوگوں کے سامنے رکھنا اور پھر اپنے بارے میں لوگوں کو ایسے بتانا. اور محترمہ فرما رہی ہیں کہ ابھی جو شوہر میرے نکاح میں ہیں, پہلے جو 2 شوہر تھے ان سے مجھے وہ لطف نہیں ملا, وہ لطف نہیں آیا. کیسا لطف آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں, کیا آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو آپ جی ٹی روڈ پہ
سفر کریں جی آپ ریلوے لائن کے اوپر ریلوے کے اوپر آپ سفر کریں آپ کو در و دیوار یہی نظر آئیں گے جی جی کہ مردانہ کمزوری ہے اور جو ہے بے اولادی ہے اور حالانکہ ہماری آبادی جو ہے 25-26 کروڑ ہو چکی ہے تو اگر ہمارے مرد اتنے کمزور ہوں جنسی طور پہ تو پھر اتنی آبادی کیسے بڑھ گئی؟ مردانہ کمزوری کو ہمارے مردوں نے مات دے دی. تو یہ وہ حرکتیں ہیں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلے 2 شوہروں کے ساتھ جو ہے یعنی آپ ان دونوں جو آپ کے سابقہ شوہر ہیں ان کو آپ ڈیگریڈ کر رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک مطلب آپ ایک میسج کیا دیکھیں نا دونوں چیزیں جس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کام کر رہی ہیں آپ دنیا کو کیا بتا رہی ہیں آپ دنیا کو لوگوں کو کیا سکھانا چاہ رہی ہیں؟ 2 چیزیں نا ایک تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ سابقہ شوہروں کے بارے میں ان کے بارے میں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ گلا و شکوہ کر رہی ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ خوش اسلوبی سے الگ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے لیے متبادل جو ہے وہ عطا فرمائے گا تو ایک تو یہ بات ہوگی اور دوسری اس شوہر کے بارے میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا اپنا ٹارزن کے بچے ہیں یا کیا ہے ان کو جناب جو ان کو آپ مل گیا لگتے وہ ٹارزن کے بچے حکیم ان کا اچھا شہزاد صاحب شاید ان کے ایسا کوئی معاملہ ہوگا. اچھا یہ ایک بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے تو ہم پیغام بھی ایک دینا چاہتے ہیں دیکھنے والوں کو کہ ہمارے جو نیشنل ٹی وی ہیں جو اس پر پروگرامز کرنے والے احباب ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر نہ جائیں کہ لوگوں کو ایک نیگیٹو جو ہے وہ میسج دیا جائے. یعنی پیغام بھی محبت میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا جی ان چیزوں کو پہلے کور کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ٹی او آرز آپ جن کی بات آپ کر رہے ہیں یہ جو پیرامیٹرز ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. یہ اخلاقی روایات ایک تو پر انسان کے مسلمان بطور مسلمان کچھ اس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کچھ اس کے اسلوب اور ضابطے ہوتے ہیں. پھر پیمرا والے بھی بتاتے ہیں ٹی وی چینلز والے بھی بتاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے جس کے خلاف بات نہیں چل رہی کوئی ٹی وی چینل اس کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ بالکل. آپ کو بتائیں کہ میڈیا میں تو یہ چیزیں ہی رہ گئی ہیں کہ آپ ان کو فحاشی اور عریانی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. مطلب کانٹینٹ ابھی آپ دیکھیے ایک سنگر جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے اپنے انڈیا کی تو فوراً آ گیا جی نوٹس کہ آپ نے اس کے بارے میں کیوں خبر دی ہے. ایک ٹی وی چینل کے اوپر نوٹس آ گیا تو بھائی اس کے اوپر تو آپ فوراً نوٹس لیتے ہیں. حالانکہ وہ ایک اس کی اگر آپ نے خبر چلا دی تو اس میں کیا مذاق والی بات. لیکن یہ وہ کام ہے جو یہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ وہی جس کو آپ دیکھیں 1964 کے بعد جو ایک سیکشول ریولوشن آئی یعنی ایک تو نا صنعتی انقلاب اس کے بعد یہ جو ریولوشن آئی یعنی صنعتی انقلاب کے بعد یہ جو ایک فحاشی کا جو ایک انقلاب آیا ہے یعنی ایک عذاب آیا سمجھ لیجیے جس کے اندر میرا جسم میری مرضی والے یہ فیمنزم والے ایل جی بی ٹی والے کہ جی اب گے معاشرہ ہوگا اور اس طرح کی باتیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یورپ اور انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ آنے والا معاشرہ ہی جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے اور اس طرف جا رہا ہے. اور میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ آپ جائیے ویب سائٹس کے اوپر آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے ایسی ویب سائٹ بنائی کہ ایکس مسلمس ایکس پاکستانی ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے مرد نے مرد کے ساتھ شادی کر لی ہے عورت نے عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے ٹھیک ہے. اور سرے اس میں جو آغاز ہوتا ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتا سب سے پہلے وہ دین اسلام کو چھوڑتے ہیں. یعنی پہلے وہ ملحد ہوتے ہیں لا دین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پھر ہمارا کوئی دین نہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں اور ہمارے کوئی اخلاقیات نہیں. اور پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ جناب ہم نے اب جو جیسے حضور کا فرمان ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت جب تم سے حیا چلا جاتا ہے پھر تم جو مرضی کرتے پھرو. اور یہ وہ تمام چیزیں اسی چیز کا شاخسانہ ہے اور یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا سلطانی صاحب کہ ایک ڈانسر وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں اپنا ڈانس کرنے سے پہلے جو ہے وہ نفل پڑھتی کلپ میں نے دیکھا ہے ویڈیو نا نفل پڑھتی ہوں اور پھر جو ہے میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قبلہ کہ جی میں اس کے یہ میری عبادت اپنی پرفارمنس کرتی یعنی میں اس کو عبادت سمجھتی ہوں. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ فحاشی کو اور وہ تمام معاملات جو رذائل اخلاق سے جن کا تعلق ہے جن کا معاشرتی برائیوں کے ساتھ تعلق ہے آپ ان کو عبادت جیسے ایک اور یہ خاص طور پر جو لبرل جو ہمارے یقیناً جو کہنے والے ہیں میرا جسم میری مرضی والے ہی وہی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. یعنی وہ دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں. یہ چیزیں بڑھ نہیں گئی بالکل. اور وہ اسی کمیونٹی میں سے وہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ڈانس کو جو ہے وہ تو کمال ہے کہ وہ ڈانس دیکھتے ہوئے مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ مجھے ایسا ڈانس ہے میں تو بڑا حیران ہوں. ویسے اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور یعنی
ہو سکتا ہے ان کو ڈانس دیکھ کے اطمینان کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ان کا ڈانس دیکھتا ہوں تو میرے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ایسا پاکیزہ ڈانس ہے. وہ کیسا پاکیزہ ڈانس؟ یعنی ڈانس کا پاکیزہ ڈانس یعنی ایک اتفاق ہوا. آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی جو فحاشی اور عریانی کے معاملات تھے, یعنی حضرت سارہ ایک عورت تھی جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو بھی کرتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار کے اوپر باقاعدہ ڈانس کرتی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو عام معافی مل گئی تھی فتح مکہ کے وقت, اس وقت آقا علیہ السلام نے سارہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. اللہ ٹھیک ہے. تو جو فحاشی اور عریانی کو مارتے, اور قرآن پاک میں واضح ہے کہ تو یہ مسلمانوں کے درمیان, دیکھیے بڑی اہم بات ہے, یہ نہیں کہا, وہ کہتے ہیں ان مسلمانوں کے درمیان یہ فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرور ہیں اور یہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں. اور آپ نے ابھی 3-4 واقعات کو یہ آپ نے ڈسکس کیا, اور ان تمام چیزوں کو, یعنی یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں بالکل, اور یہ اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں, ایک حکیم صاحب وہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ نسخے بیچتے ہیں مردانہ کمزوری کے, ان کو جناب ایوارڈ دے رہی ہے گورنمنٹ, ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. کہ جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے, لوگوں کو دوائیاں دی ہیں, یہ کام کیا ہے کمال, تو جب آپ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے, ان کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, تو پھر الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلنی ہے, اور یہ اسی کے شاخسانے آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور یہ محترمہ نے جو بھی کیا ہے اس سے پہلے, یا جو بھی یہ کر رہی ہیں, ہمیں کوئی ان کے کانٹینٹ سے, ان کے کوئی اس طرح کے معاملے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کس قدر مطلب وہ شرمندگی کی پاس بالکل دور دور تک وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں. وہ ان کا ایک چھوٹا سا کلپ آیا ہے شاید, وہ بالکل ان کا بیان کہ وہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اور میرے لیے کوئی ہنگامہ کس بات پر ہے, میرے لیے ہنگامہ ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پی لی, یہ وہی والی بات. لیکن وہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ چیز کریں, لیکن جو چیزیں ہمیں ہمارے دین میں منع ہیں اور جن چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اسپیشلی قبلہ بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس قدر غصہ آتا ہے, آپ کو بھی آتا ہوگا, اور جو بھی ایک ذی شعور آدمی ہے, ایک مسلمان آدمی ہے, ایمان والا آدمی ہے, کہ یہ ساری چیزیں کر کے اور پھر اتنی محترم ہستیوں کے یہ نام لیتی ہیں کہ جی ہم ان کو فالو کرتی ہیں. بالکل. یعنی ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس طرح کے نام لے کے, تو جب آپ اس طرح کے نام لیتی ہیں اور پھر کچھ بندہ سوچے تو صحیح کہ آپ کن ہستیوں کا نام لے رہے ہیں, بالکل, اور پھر آپ کا یہ کانٹینٹ ہے, تو تھوڑا سا تو بندہ سوچ لے کہ یار کم از کم آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یعنی کم از کم جن کو آپ نے اپنا ہیروز یا اپنا رہبر و رہنما مانا ہوا ہے, جن اسلاف کو آپ ماننے والے, کم از کم ان کو پڑھ تو لیں کہ ان کی سیرت کیسی تھی, ان کے شب و روز کیسے. یعنی سیدہ کا یہ کہنا کہ میرا جنازہ رات کو گزرے, اور پھر سیدہ کا یہ فرمانا کہ میرے جنازے کے اوپر وہ کھجور کی چھال ڈال دینا تاکہ میرے جستے خاکی کو بھی رات کے وقت بھی کوئی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. اور آپ ان کو, آپ کہتے ہیں میں ان کی فالوور ہوں, اور پھر حرکتیں یہ ہیں. ٹھیک.